بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شانیوش کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن لرننگ کورس کے لیکچر نمبر 21 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم سبق نمبر 7 کو سٹارٹ کریں گے۔ اس کا نام ہے حروف مدہ۔ مد کے معنی لمبا کرنا اور کھینچنا ہے۔ اب مد کے معنی سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب بھی حروف مدہ ہوگا تو ہم ان کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب حروف مدہ کے بارے میں ہمیں کیسے پتہ لگے گا وہ ہم اس تختی میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس یہ علامت آتی ہے جس کو ہم جزم کہتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی دال جیسی علامت کو ہم جزم کہتے ہیں۔ جس حرف کے اوپر جزم ہوگی اسے ہم ساکن کہیں گے۔ اگر نیچے دیکھیں تو یہ واؤ کے اوپر جزم ہے تو ہم واؤ کو کیا کہیں گے؟ یہ واؤ کیا ہے؟ واؤ ساکن ہے۔ اسی طرح یہ یا کے اوپر جزم ہے تو یا کیا ہے؟ یا ساکن ہے۔ اسی طرح کسی اور حرف کے اوپر ہوگی، میم کے اوپر جزم ہوگی تو میم کیا کہلائے گا؟ میم ساکن کہلائے گا۔ اسی طرح کسی بھی حرف کے اوپر جب جزم آ جائے گی تو وہ حرف ساکن کہلائے گا۔ اب ساکن حرف کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ ساکن حرف کو ہم اپنے سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ اب اس سے پہلے والا متحرک حرف کیا ہوتا ہے؟ متحرک حرف وہ ہوتا ہے جس کے پاس اپنی کوئی حرکت ہو، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، اس کے پاس اپنی حرکت ہوگی۔ اس کے بعد لائن نمبر 3 پر آئیں۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے حروف مدہ 3 ہے۔ مد کا معنی آلریڈی آپ کو بتا دیا ہے۔ اب ہمارے پاس ہے حروف مدہ، الف، واو اور یا۔ یہ 3 حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ اب اس نے کچھ ان کی پہچان بتائی ہے کہ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کب ہوگا۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، جیسے با، الف زبر با۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ الف ہے، الف سے پہلے کیا ہے؟ زبر۔ پچھلے حرف پر ہم نے دیکھنا ہے زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، کیا ہے؟ الف سے پہلے۔ اگر الف سے پہلے زبر آئی تو الف مدہ ہوگا۔ اسی طرح واو ساکن کی نشانی ہے کہ واو ساکن سے پہلے واو ساکن ہوگا۔ آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ واو سمپل نہیں ہوگا، واو ساکن ہوگا۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، جیسے با، واو پیش بو۔ یہ واو ساکن ہے۔ یہ ساکن کیسے ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر جزم ہے، اور یہ واو ساکن سے پہلے حرف پر کیا ہے؟ پیش، تو واو مدہ کا قاعدہ یہاں پر اپلائی ہوتا ہے۔ تیسرا قاعدہ ہے یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا۔ جیسے یہ یا ساکن ہے، اس سے پہلے حرف کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ یا مدہ۔ اس طرح ہماری تینوں کنڈیشن الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کی یہاں پوری ہو رہی ہے۔ اب سم کنڈیشن میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واو ساکن سے پہلے زبر بھی آ سکتی ہے، اور یا ساکن سے پہلے زبر بھی آ سکتی ہے۔ ان کنڈیشن میں ہم کیا کریں گے وہ آگے چل کر ہم دیکھیں گے۔ فی الحال ہم نے حروف مدہ کو ہی دیکھنا ہے کہ حروف مدہ کتنے ہیں، ان کی نشانی کیا ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ حروف مدہ کو پڑھنا کس طرح ہے۔ حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے ہم نے۔ جیسے میں نے پہلی تختی پر بتایا تھا کہ جس کے ساتھ الف ہوگا ہم اس کو ایک فنگر اوپن ہونے تک اس کو کھینچیں گے، لمبا کریں گے، اور جن کے ساتھ الف نہیں ہوگا، مد ہوگی، اس کو 5 فنگر اوپن ہونے تک اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ جب ہم حرکات پر آئے تو حرکات پر ہم نے دیکھا تھا کہ زبر، زیر اور پیش جب حرف کے ساتھ لگ جائے تو ہم نے ان کو حرکات کی وجہ سے لمبا نہیں کرنا، نہ ہی کھینچنا ہے، ان کو ہم نے بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھنا ہے۔ اب دیکھیں تو ان کے اوپر زبر تو ہے،
اس کے اوپر پیش بھی ہے، اس کے نیچے زیر بھی ہے تو یہ حرکات ہی، مگر ان کے ساتھ الف آنے کی وجہ سے الف مدہ ہو گیا، جس کی وجہ سے ہم ان کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ حرکات کا قاعدہ تو ان کے اوپر لگ رہا ہے، مگر جب الف لگا تو اس نے اس کو حروف مدہ بنا دیا، دوبارہ بتا رہا ہوں، جس کی وجہ سے اس کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہ پچھلی تختی میں ہم نے ساری پریکٹس کی تھی، ہم نے کسی بھی حرف کو لمبا نہیں کیا تھا کیونکہ ان کے اوپر صرف حرکات لگ رہی تھی، حرکات کا قاعدہ لگ رہا تھا، ان کے ساتھ کوئی اور دوسرا قاعدہ اپلائی نہیں ہو رہا تھا۔ تو آپ ان قاعدوں کو یاد کریں، ان کو سمجھیں، ان کی پہچان کریں۔ پھر میں آپ کو آج ایک لائن پڑھا دیتا ہوں کس طرح ہم اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے اور بار بار یہی قاعدے اپلائی ہوں گے۔ یہی قاعدے فرق بتاتے ہیں کہاں ہم نے حرف کو لمبا کرنا ہے، کہاں لمبا نہیں کرنا۔ تو میں ایک لائن کو پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، با الف زبر با۔ اب آپ نے اس کے جوڑ کچھ اس طرح کرنے ہیں، پہلے پیچھے والے حرف کو پڑھنا ہے، پھر اگلے والے حرف کو، پھر جو اس کے مطابق حرکات ہوگی زبر زیر پیش جو بھی ہوگا۔ آپ نے اس طرح نہیں پڑھنا با زبر الف با، اس طرح نہیں پڑھنا، آپ نے پڑھنا ہے با الف زبر با۔ اب اس کو لمبا کرنا ہے، با واو پیش بو، با یا زیر بی، ایک حرکات کے مطابق ان کو لمبا کر کے بننا ہے، با بو بی۔ تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق حروف مدہ۔ آپ ان کو یاد کریں، آپ کو یہ قاعدے زبانی یاد ہونے چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔